بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں زین العابدین۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ بات نصرت مرزا صاحب کے ساتھ۔ موضوعات آپ نے دیکھ لیے۔ سب سے پہلے دوحہ کانفرنس سے بات کریں گے۔ مرزا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیے، دوحہ کانفرنس بہت اہم ہے۔ اب ہمارے لحاظ سے تو ابھی بریگیڈیئر صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ کیا صورتحال ہے۔ بریگیڈیئر ڈیڈ محمود شاہ صاحب انتہائی ٹیلی فون پہ محترم موجود ہیں، جی۔ سابق سیکرٹری فاٹا ہیں، اور اس بڑی ان کو کمانڈ ہے تمام ان معاملات پر۔ لیکن ہمارا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے معاملات کو الجھا رہا ہے، اور جو ہمارے جو افغان طالبان ہیں جنہوں نے جدوجہد آزادی میں اپنی جانوں کو نذرانے پیش کیے ہیں، ان کو جس طرح سے کہ اس نے جو ہے وہ فلسطین کا اور اسرائیل کے معاہدے کو جو ہے سبوٹاج کیا تھا، اسی طرح سے اس معاہدے کو بھی وہ سبوٹاج کرنا چاہتا ہے، لیکن شاید وہ یہاں فیل ہو جائے۔ بریگیڈیئر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب انتہائی محترم شخصیت ہیں، سابق سیکریٹری ہیں فاٹا کے۔ ان سے گزارش یہ ہے کہ یہ دوحہ کانفرنس میں جو امن مذاکرات ہو رہے ہیں، تو یہ کس قدر یعنی آپ کے لحاظ سے کتنے % چانسز ہیں کہ وہ امن بحال ہو جائے، یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں، اور وہ جو ہے طالبان کو اس میں اپنا حصہ دار بنا لیں جو کہ موجودہ حکومت ہے افغانستان کی؟ جی میرے خیال میں یہ جو ابھی مذاکرات ہے، یہ پورا جو ایگریمنٹ ہوا ہے وہ آگے اس پہ منتج ہوا ہے، اس پہ جو ہے، اور یہ تمام مذاکرات کا اہم حصہ یہی ہے۔ اگر کسی طریقے سے افغانستان کے اندر جو جنگجو قوتیں ہیں وہ آپس میں بیٹھ کر فیصلہ کر لیتے ہیں تو یہ کامیاب ہوگا، لیکن اس کے چانسز بڑے کم ہیں، کیونکہ تاریخی طور پہ افغانوں نے اپنے مسئلے کبھی اسی طرح جرگوں کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے حل نہیں کیے ہیں۔ کافی سارے لوگ اس مذاکرات کو، اس اہم جو مرحلہ ہے اس کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور بنیادی وجہ رائٹ فرام امریکہ کہ کیا امریکہ والے یہ جو بات چیت کرا رہے ہیں اس کا لانگ ٹرم طویل المدتی میں ان کے انٹرسٹ میں ہے یا نہیں، اور یا یہ جو ہے یہ مذاکرات کر رہے ہیں اور کوئی حل نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کو اپنے جو موجودہ انتخابات ہیں اس میں استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں اگر دیکھیں اس ریجن میں امریکہ نے ابھی UAE میں بھی اپنا اڈا قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میرے خیال میں یہ جو ایفرٹ ہے یہ چائنا کو سپر پاور بننے سے روکنے کے لیے ہے۔ اور اگر ہم اس کو اپنے پچھلے جو ایکسپیرینس ہے اس کو مد نظر رکھیں کہ انہوں نے روس کو روکنے کے لیے سیٹو، سینٹو اور پھر بعد میں نیٹو کا سہارا لیا تھا، اور اسی طرح کوئی چیز ان کو اس ریجن میں بھی کرنی پڑے گی۔ پہلے انہوں نے کوارڈ جس میں آسٹریلیا، انڈیا اور جاپان شامل ہے ان کو اپنے ساتھ ملایا ہے، اور ابھی یہ F-35 ایئرکرافٹ کو UAE میں بیس کرنا چاہتا ہے۔ تو میرے خیال میں اس کو دیکھتے ہوئے لگتا یہ ہے کہ ان کو افغانستان کی بھی ضرورت ہوگی۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہ بریگیڈیئر صاحب میں یہ بات آپ کا بالکل، آپ نے میرے لحاظ سے یعنی جیسا میرا ذہن کہتا تھا وہی، اس جنگ کو وہ پھیلا رہے ہیں اور پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور انڈیا کو بھی شاید انہوں نے گو اہیڈ دیا ہے کہ وہ ان کی افغان کی جو موجودہ حکومت ہے ان کی مدد کرے تاکہ پاکستان کے لیے مشکلات بڑھیں۔ دوسرے داعش یہاں بیٹھی ہوئی ہے، کہا یہ جاتا ہے، آپ مجھے نہیں معلوم، آپ کنفرم کریں کہ تورا بورا کے اندر ان کو محفوظ مقام پہ بٹھایا ہوا ہے داعش کو، اور پھر جس وقت یہ اگر طالبان کو اگر کوئی ایسی صورتحال بھی پیدا ہو جائے کہ وہ اس کے حصہ بن جائیں حکومت کا، تو پھر وہ ان کو مارنے میں، کیونکہ وہ پھر اوپن ہو جائیں گے، اور ان کو مارنے میں، ان کے جو لیڈروں کو مارنے میں، ان کے کمانڈروں کو مارنے کے لیے ان کو آسانی ہو جائے گی۔ تو آپ فرمائیں کہ یہ بات درست ہو سکتی ہے؟
جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان میں جو ایک ملک ہے وہ پاکستان ہے، جو چاہتا ہے کہ صحیح معنوں میں وہاں پر امن قائم ہو، اور اس امن کے لیے افغانستان میں جو ہے وہ ریفارم کی ضرورت ہے. وہاں کی جو سوسائٹی ہے اس کو ریفارم کی ضرورت ہے. وہاں پر جو گورنمنٹ کا سسٹم ہے وہ صرف کابل میں ہے، اور باقی ریجن میں جو چاروں طرف کے ریجن میں وہاں پر پاور جو ہے ڈسٹریبیوٹ نہیں کی گئی ہے. یہ ایکسپیکٹ ہے جو پاکستان نے شاید امریکہ کے اس میں بھی توجہ میں لایا ہے کئی بار، لیکن وہ سمجھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نیشن بلڈنگ ہمارا کام نہیں ہے. یہاں یہ نیشن بلڈنگ یا ان کا آئین یا وہاں پر ڈسٹریبیوشن آف پاور ایسا نہیں ہوگا. میرے خیال میں یہ جو بات چیت ہے یہ چاہتے ہیں کہ طالبان جو ہے افغانستان کی حکومت کو تسلیم کر لے. افغانستان کی حکومت اس کو ایک طریقے سے دیکھے تو یہ وہ وارلاٹ کی حکومت ہے. ان دونوں میں جو ہے وہ تصفیہ بہت مشکل ہے. اور اس کے علاوہ جو امریکنز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پر اپنے فورسز کی تعداد کم کر لیں گے، یعنی 20,000 سے 7,000 پہ لے آئیں گے وغیرہ وغیرہ. جو طالبان کا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ ٹوٹلی لاک اسٹاک اینڈ بیرل وہ افغانستان سے چلا جائے. ابھی ان دونوں ڈیمانڈ کے اندر بہت فرق ہے، اور میں اس لیے بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا. اگر یہ ہوتا ہے تو یہ ایک معجزہ ہوگا. نہیں بریگیڈیئر صاحب، ایک بات طے ہے کہ افغانستان سے امریکہ نہیں جائے گا جب تک کہ اس کو سیاچن نہ ملے. ہماری رائے یہ ہے کہ وہ سیاچن پہ نظر جمائے ہوئے ہے، وہ وہاں پر بھی مجھے فیل ہوتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ پہلے اس نے کوشش یہ کی تھی کہ عراق کو اپنا سیف ہیون بنائے، جب وہاں پر بھی ان کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر بعد میں کافی واقعات ہوئے آپ نے دیکھا. تو پھر اس نے یعنی سیریا سے نکل کر اور افغانستان سے نکل کر وہ عراق کو اپنا سیف ہیون بنانا چاہتا تھا، وہاں فیل ہوا. اب اس کے بعد میں آپ نے جو بات کی ہے، جو کہ یو اے ای کی بات جو کی ہے، وہ بظاہر لگتا ہے کہ وہ ممکن ہے کہ وہ اس لڑائی کو جو پھیلا رہا ہے اور جو سمندر میں لے جا رہا ہے، جو کہ جو سی پیک کا راستہ ہے اس کو روکنے کی کوشش کرے گا، اور یہاں سے افغانستان سے ہمیں مشکل میں ڈالے گا، بلوچستان کے ایریے کو. جی بالکل، وہ میرے خیال میں جس طرح کی سیٹوں اور سینٹوں سے اس طرح کا کوئی اتحاد بنائے گا. اس اتحاد کے لیے پہلے آسٹریلیا، جاپان اور انڈیا کو ساتھ ملایا ہوا ہے، ابھی یو اے ای کو ملا دیا، اور آگے بڑھ کر جو ہے میرے خیال میں اور بھی ملکوں کو ملائے گا. مقصد ان کا یہ ہے کہ ایران کو جو ہے اس کا محاصرہ کیا جائے. اور یہ جو نہیں، ایران سے بڑھ کر تو سی پیک اس کے لیے مشکل ہے نا. ایران تو ان کے لیے مشکل نہیں ہے، سی پیک مشکل ہے نا. جی ہاں بالکل، یہ سی پیک اور یہ سارا جو پاور اسٹرکچر اس طرف بڑھ رہا ہے. امریکہ جو ہے وہ اپنے فورس پروجیکشن کے اوپر اس کی توجہ ہے. اچھا جی، میں آپ سے آپ نے جو بات کی ہے بہت گہری بات کی ہے، لیکن اس کا پھیلاؤ میں اس طرح سے کرتا ہوں کہ آپ یاد کریں کہ جو پہلے تو جو برطانیہ کا ایک ایشو تھا گریٹ گیم کے صاحب، اس کو روس کو جو ہے یہاں پر گرم پانیوں تک نہیں آنے دیا جائے. پھر آپ نے جیسے کہا، ذکر کیا کہ سینٹو بنا، سیٹو بنا، یہ سارے معاملات اس کو کمیونزم کو کنٹین کریں گے صاحب. تو اس کے بعد میں اب جو مسئلہ بن رہا ہے کہ وہ سی پیک کو کنٹین کریں گے، چائنا کو کنٹین کریں گے. تو اب اس کے معاملے میں تو یہ تو بہت گہرا معاملہ نظر آتا ہے. یہ افغانستان کا معاملہ سالو ہوتا ہوا نظر نہیں آتا ہے. ہم تو باٹم لائن یہ بات کہنا چاہتے ہیں، اور اس پر آپ کی رائے چاہتے ہیں. آخری سوال ہے یہ. جی بالکل، دراصل یہ معاملات بڑے ڈیپ ہیں، ان کا آپس میں تعلق ہے، اور اس کے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارا کچھ جو ہے امریکہ کے جو ابھی انتخابات ہے وہاں تک ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے، جیسے انتخابات ختم ہوں گے ویسے ہی کھل کے امریکہ سامنے آ جائے گا.
جی ہاں بالکل بالکل جی بہت بہت شکریہ محمود شاہ صاحب، آپ کے ہم انتہائی مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. جی جی اگلے موضوع کی طرف چلیں. جی آئیے. پیغام پاکستان کانفرنس ایک سبجیکٹ رہا. صاحب بات یہ ہے کہ پیغام کے پاکستان ثمرات اتنا بہترین پروگرام تھا کہ جس جی میں ساری یکجہتی تھی. جی تمام جو علماء اکرام اس میں موجود تھے، اسلامی نظریاتی کونسل کے لوگ موجود تھے، اور سب لوگ اس میں، ان لوگوں نے میں نے جو سب نے دستخط کی ہیں، سارے تمام فرقوں کے نے جو پاکستان میں تمام مسالک کے لوگ مسالک کے لوگ جو تھے، انہوں نے سب نے اس پہ دستخط کیے ہیں. اور انہوں نے اس کے بعد میں یہ کہا کہ صاحب ہمیں سب کا اگر ہم پاکستان ہیں تو یعنی باٹم لائن اس کی یہ ہے کہ اگر پاکستان ہے تو ہم سب کچھ ہیں. تو اس کے لحاظ سے تو اب یہ جو 2 روز سے جو معاملات چل رہے ہیں، 2 روز سے نہیں بلکہ عاشورہ سے ایک مسئلہ شروع ہوا، پھر اس کے بعد میں پھر یہ انہوں نے جب یعنی اگرچہ یہ انہوں نے ایک فرقے نے جو اس سے بریت کا کہا کہ صاحب ہم نے یہ بات ہم نے نہیں کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پھر 2 بڑے ایک جلسہ ہوا، پھر ایک ریلی نکلی، تو اس سے پھر معاملات ہوئے. لیکن ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ کیوں ہوئے ہیں. وہ ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ وہ 2 باتیں، ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو جی ایس این کی موومنٹ اور ایک جی اے مہاجر کی جو موومنٹ ہے وہ ختم نہیں ہو رہی ہے. وہ اس کو ایڈریس کر رہے ہیں اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ ان کو بکھیر دیں. تو وہ اس لحاظ سے ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ کیونکہ وہ ہم دونوں کو پاکستان کے دشمن سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی تحریکیں چلی تھیں، ہم نے تو وہ تحریک فلسفہ ہمارا تھا، لیکن ہم تو اس کو پازیٹیو لینا چاہتے تھے کہ بھئی ہم دو تضادات ہیں سندھ کے اندر، ایک اردو اسپیکنگ کا، سندھی اسپیکنگ کا. اگر دونوں بیلنس رہیں گے تو ٹھیک ہے، ان کے اندر اقدار کا اقدار کو جو ہے اس کو بیلنس کر دیا جائے. تو کینیڈا رہ رہا ہے، کینیڈا کا جو ملک ہے اس میں 4 زبانیں بولی جاتی ہیں، اس میں ساتھ مل کے رہ رہے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. پاکستان میں بھی 4 زبانیں بولی جاتی ہیں، مل کے رہ سکتے ہیں. اس کو توڑنے کے لیے مذہبی رنگ کو اجاگر کیا جا رہا ہے. دیکھیے یہ بات ایک زمانہ تھا کہ میں جب میں بہت زیادہ ایم کیو کے خلاف کام کر رہا تھا تو میرے پاس بہت سے علماء اکرام آئے. انہوں نے کہا صاحب اس کا ایک حل یہ ہے کہ اس میں شیعہ سنی فساد کرا دیا جائے. اس وقت تو یہ میں نے روک لیا تھا اپنے حکمت عملی سے. اس وقت میرے بہت زیادہ گہرے اثرات بھی تھے. اب یہ اثرات جو ہیں وہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی حکمت عملی وضع کریں ہمارے ادارے، وہ یہ حکمت عملی خون خرابے کی نہیں ہونی چاہیے. باقی یہاں پہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اور پیغام پاکستان کا جو طریقہ کار ہے وہ بہتر طریقہ کار ہے اور اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. اور آپ اس سے بہتر ہم حکمت عملی وضع کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ دیا ہے، ہمیں ذہن دیا ہے. ہم نے بہت سے کام ایسے کیے ہیں پاکستان کے لیے جو آپ نے اون کر لیے ہیں ہمارے اداروں نے. ہم اس کو کیا کریں؟ ہم اردو میں بولتے ہیں، آپ انگریزی میں لکھ کے اس کو اون کر لیتے ہیں، اپنا بنا لیتے ہیں. چلو بنا لیں، تھیوری ہماری ہے، فلسفہ ہمارا ہے، ہم آپ کو آئیڈیا دیتے ہیں. ہم آپ کو بہت سے اور آئیڈیا دے سکتے ہیں. ہم یہ بجائے خون خرابے کے ہم معاملات کو سیدھا کر سکتے ہیں. تو وہ آپ اگر خون خرابے میں آپ کی دلچسپی ہے تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہے. ادارے کو چاہیے کہ نقصانات ہو جائیں گے. تمام لوگوں کو انسانوں کو نہیں مارنا چاہیے کیونکہ پھر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے. اور بہت آپ نے دیکھا کہ 30 سال تک میں نے ایم کیو کو ہم پر مسلط رکھا. نتیجہ کیا نکلا ہے؟ آپ نے اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں لے سکے. آپ پاکستان کو تباہ برباد کر دیا، کراچی کو تباہ برباد کر دیا. ایک وہ طبقہ جو کہ پڑھا لکھا طبقہ تھا جس نے آ کر پورے پاکستان کو پڑھایا، جو ساری بیوروکریسی جن کی تھی ان سب کو آپ نے پھٹا کر ایک کونے میں لگا دیا. کیا فائدہ ملا آپ کو اس بات کا؟ وہ افغانستان کی جنگ کے لیے آپ نے ایک گروپ بنایا، وہ آپ کے گلے پڑا. ہر بات ہر چیز. دیکھیے آپ کا یہ جو طریقہ کار ہے، فوجی طریقہ کار ہے، یا جو امریکہ سے آپ نے سیکھا ہے جی کہ ایک شاٹ لگاؤ پھر آپ، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. آپ ایک فلاسفیکل ایک تھیوری پہ عمل کریں، اس پر آپ کو ہم دے دیں گے تھیوری، آپ اس کو پر عمل کریں، آپ کامیاب ہو جائیں گے. اور وہ اس میں خون خرابہ نہیں ہوگا. ہاں، اور انصاف رکھیں. انصاف بھائی، انصاف کے ہم نے یہ بار بار آپ کو یہ بات کہی ہے کہ جب ساری ترکیبیں آپ کی جو انسانی ترکیبیں فیل ہو جاتی ہیں، سچ اور حق صداقت کی حکمت کو عملی کو وضع کی جائے جی تو پھر کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. بالکل. کیونکہ وہ سچ کی حکمت عملی ہوتی ہے، وہ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیا کر رہے ہیں. جی. تو وہ
ہم آپ کو اب یہ کھلی بات حقیقت بیان کر رہے ہیں، تو اس لحاظ سے آپ کو یہ چاہیے کہ بجائے اس کے کہ آپ دور دور رہیں، آپ کو علم سیکھنا چاہیے. اب جو آپ نے بزرگ ہوں ان سے آپ کو جی سیکھنا چاہیے کیا ہے جو رہنمائی اس لیں. بات کے فلاسفر ہیں، جو اس بات کے جو اس کے تھنکر ہیں، جو اس بات کو اس کو ڈیپ اس کا نالج رکھتے ہیں، ان سے آپ کو بات کرنی چاہیے. جی اب مجھے بریک کے لے کے آ جا رہا ہے، بریک کے بعد آئیں گے تو اگلے موضوع پہ چلیں گے. جی ہاں. ناظرین مختصر وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میرے صاحب یہ موٹر وے والا سانحہ جو ہے نا وہ دیکھیے صاحب یہ بہت سنگین ہے. یہ جلدی ایک غیر ملکی خاتون تھی، ایک جی پاکستان کی محبت میں اور اپنے بچوں کو اپنی ملک کی محبت کو جگانے کے لیے آئی تھی. تو انتہائی محترم شخصیت ہیں ہمارے لیے، تو ہماری بہن ہے ہمارے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، ان کا عزت میں، اور اس کے پر حرف نہیں جو کچھ بھی ہو گیا وہ اس کے بعد بھی وہ یہ نہیں ہوا کہ وہ کوئی انسان کے ساتھ میں ظلم اگر ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ کوئی چیز اس کا بال بکا ہوا ہے، اس کی عزت حرمت خراب ہوئی ہے. نہیں، وہ تو ظلم ہوا ہے. بالکل. اور ظلم کے بعد میں وہ بہت زیادہ محترم ہو گئی ہیں، بہت مقدس ہو گئی ہیں ہمارے لیے، اس لحاظ سے کہ وہ پاکستان کی محبت میں آئی تھی. وہ پاکستان میں اپنے بچوں کو دکھانے آئی تھی کہ یہ پاکستان اب بہت زیادہ پرامن ہو گیا ہے. تو اب اس کا احترام سب پاکستانیوں پر لازم ہے. پاکستان کی بیٹی ہے، پاکستان کی بہن ہے، وہ اس کے لیے اگر وہ آئی تھی تو اس کو آدمیوں کو سزا دینا سب کا حق ہے. لیکن یہ سی سی پی او، اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ شہزاد اکبر کو بھی فارغ کرنا چاہیے، کیونکہ شہزاد اکبر نے جس کام میں بھی ہاتھ ڈالا ہے وہ اوچھا ہاتھ ڈالا ہے، اور اس نے ابھی تک کسی چیز میں کامیابی حاصل نہیں کی ہے. یہ بات آپ جو کہہ رہے ہیں نا، جس کام میں ہاتھ ڈالا ہے، تو یہ وزیر اعظم نے بھی جس کام کا نوٹس لیا اس کا بیڑا غرق کیا ہے. تو یہ تو ساری ایسی پورا ٹبر ہی ایسا پھر ہے. یہ بات اس پہ ان کے کہنے پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غدار. بھئی ہم نے کب کہا کہ ہم نے یہ لفظ ہی نہیں کہا ہے. یہ آپ اس کو دوسرے تناظر میں لے جا رہے ہیں کہ جو ڈیول نیشنل ہیں وہ غدار نہیں ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پبلک عہدہ نہیں دیا جا سکتا ہے، اسے مشیر آپ کا وزیر اعظم کا نہیں بنایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے راز ہیں ہمارے، جو راز دوسرے ملک کو دے دے گا. جی اچھا، سی سی پی او نے جو کچھ کہا اس کا دفاع کیسے کر رہے ہیں شہزاد اکبر؟ نہیں کرنا چاہیے. اس سے اندازہ ہو جاتا ہے. تو میں چیف جسٹس سے درخواست گزار ہوں کہ اس کا فیصلہ کر دیں مہربانی کر کے. آپ بس یہاں پہ میں ختم کر دیتے ہیں، آپ بات کو چھوڑ دیجیے کہ خدا کے بعد میں اگر کوئی چیز موجود ہے تو ہمارے پاس چیف جسٹس ہے. بس جی، اور چیف جسٹس کا فیصلہ کر دیں، اور کیونکہ وزیر اعظم سے کوئی امید نہیں ہے، ترنت کر دیں، جلد کر دیں، تاکہ یہ معاملہ نمٹ جائے. شہزاد اکبر صاحب کو بھی نمٹا دیں اور ان کو سی سی پی او کو بھی نمٹا دیں. جی بالکل ٹھیک. جی اچھا، کراچی ایک تسلسل ہے، پھر وہی چیف جسٹس سے بات آئے گی کہ نوٹس کون لے. بھائی بات یہ ہے کہ کتاب کون پورا لے. کراچی کو آپ نے یہ جو نظام رہا 30 سال تک لاقانونیت کا، جی اس نے کراچی کو کھنڈر بنا دیا. آپ یقین مان لیجئے کہ ہر دفعہ آدمی بے گھر ہوگا، ہر دفعہ آدمی جو ہے، جب آپ نے نالوں پر گھر بنا لیے ہیں تو اب تو ٹوٹیں گے نا بھائی. تو آپ پھر سے آپ دربدر ہو گئے. کیا ملا ہے ایم کیو ایم سے؟ آپ کو یہ ملا نا، دربدری. جی نالوں پر بیٹھنا بذات خود اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ گندے نالے پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو پھر کس بات کا آپ کس بات پر فخر کر سکتے ہیں کہ گندے نالے پر آپ نے مکان بنایا ہوا ہے، وہ مکان ہی گندا ہو گیا. اچھا جی، آپ نے جو ہے وہ ایک دفعہ آپ نے ہجرت کی، اس کے بعد میں یہ دوسری پھر ہجرت ہو گئی. جی، آپ کو گھر ٹوٹ گیا، آپ کو پھر در بدر ہو گئے، آپ بے گھر ہو گئے. اچھا، صرف گھر جانے بھی چلی گئیں؟ جانے بھی جا رہی ہیں اور جائیں گی. جی اب ایک گھر جو وہاں ٹوٹا آپ کا، وہ جو اللہ میں یہ کہتا ہوں اللہ والا ٹاؤن نہیں ہے وہ، پہلے ایک بات کلیئر کر لے. اللہ ٹاؤن کا چائنا کٹنگ جو ہے وہ ہے، اس کا حصہ، اس میں سے چائنا کٹنگ کی ان لوگوں نے، جس کے جو ہے وہ بڑے سردار جو ہیں وہ ہیں. اچھا، یہ جو گھر جو گرا ہے نا، اس جیسے گھر لیاقت آباد، نازم آباد، ہر جگہ موجود ہیں، ملیر، سب جگہ گھروں کو گراؤ گے. تو اور پھر وہ کیا کر رہے ہیں کہ 8 منزلہ. اب دیکھیے سب سے اچھا گھر جو بنائے تھے وہ بنے تھے آپ کے نازم آباد کے، جو پہلا گھر بنا تھا، جو پہلی آبادی بنی تھی. جی، نازم آباد کی پہلی آبادی تو بنی تھی جو آپ کی جیل کے پیچھے جو ہے، کیا نام اس کا، پی آئی بی کالونی. پی آئی بی.
پیر الہی بخش کالونی ایک انتہائی جو ہمارے پیر مرزا کے دادا تھے جی ان کے دادا نے بنائی تھی، جو وزیر اعلیٰ میں نے سندھ تھے. جی ایک نیک آدمی تھا، اس آدمی نے پھر اپنی نام وہ بنا لی تھی پہلے کالونی. اس کے بعد میں جو کالونی بنی تھی جو کہ اردو اسپیکنگ نے خود بنائی تھی یا جو ہمارے جو تھے ان لوگوں نے بنائی تھی، تو وہ ناظم آباد تھی. اب ناظم آباد کے اندر بھی جو منزلہ 2 منزلہ مکان بنے ہوئے تھے، اب وہ بھی 4 منزلہ مکان 120 گز کے اوپر، 240 گز کے مکان پر، 300 گز کے مکان پر 6 منزل 6 فلور منزل بنا رہے ہیں. جی تو وہ گریں گے نہیں تو کیا ہوگا؟ اور یہ سارے ایم کیو والے کر رہے ہیں، جو ایم کیو ایم کے پہلے کرتا رہتے تھے، اب انہوں نے یہ بہت بڑے وہ بن گئے ہیں. یہ 2 نمبر اب خدا کے واسطے ناظم آباد میں، نارتھ ناظم آباد میں جو مکان بھی ہو، کسی کو بھی پرمیشن نہیں دینی چاہیے کہ وہ 6 منزلہ یا 4 منزلہ مکان بنائے. ثاقب نثار صاحب نے نوٹس لیا تھا اور تھوڑا رکوایا تھا، پھر وہ اجازت ہو گئی، پھر سب بنا رہے ہیں. بھائی کوئی بھی نہیں مانتا نا، کراچی میں کوئی بھی نہیں مانتا. یہ جب تک کہ یہ جو آپ کا یہ دادا گیری کا نظام ہے جو ایم کیو ایم کا ہے، اس کو جب تک نہیں توڑیں گے آپ. ایک تو یہ کہ ہر جگہ پر انہوں نے نالائق لوگ لگا دیے. دیکھیے زین صاحب، ایک آدمی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں جو ہیلتھ سے واقف ہو اس کو آپ لگا دیں گے تو ہیلتھ کا کیا نظام؟ آدمی مریں گے نا. جی جو آدمی ایک علاقے کا داداگیر ہو، قاتل ہو، اس کو آپ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اگر ڈپٹی ڈائریکٹر لگا دیں گے تو کیا کریں گے؟ ایجوکیشن ہوگی یا داداگیری ہوگی یا قاتل بنیں گے؟ تو جب تک دادے موجود ہیں ایسے ہی چلے گا. تو آپ سارا انہوں نے نظام ایم کیو ایم نے ابھی بھی، یعنی کسی صورت میں یہ لوگ سدھر نہیں رہے. ابھی بھی بائی لا ان کا کارکن ہونا چاہیے، وہ قاتل ہو، وہ ڈاکو ہو، وہ چور ہو، جو ان پڑھ ہو وہ. اب مجھے سارے جو ٹاؤن ہیں کراچی کے ایک آدمی کا نام معلوم ہے، انہوں نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں لگا دیا. اس طرف ہم نے ایک ان کو نشاندہی کی تھی کہ ویسٹ کے اندر انہوں نے 2-3 قاتلوں کو لگایا ہوا ہے، وہ ایجوکیشن ڈائریکٹر کا. پھر ہم نے آپ کو لسٹ دی ہے وہ اس کی ایک اس کی جو کوئی امام صاحب ہیں وہ جو ہیلتھ میں لگائے ہوئے ہیں، حیدر امام صاحب. اور ایجوکیشن میں وہ ہم نے بتایا ہے کہ وہ جو 2 لڑکے ہیں وہ لگا دیے ہیں، ڈپٹی ڈائریکٹر ایک سائٹ کا ہے، ایک ڈپٹی ڈائریکٹر بلدیہ ہے جی، ایک عقیل صاحب ہیں، وہ لینڈ کے ہیں. جی عقیل کا لینڈ کا ہے، ایک رضوان ہے لینڈ کا جو ہے. پورا ویسٹ جو تھا وہ میں نے کہا تھا کہ اظہار احمد خان جو ہے وہ ایم کیو ایم لندن کا نمائندہ ہے، اس کی بیوی وہاں کام کرتی ہے. آپ کو بار بار ہم متنبع کر رہے ہیں، آپ بار بار اطلاع آپ کو دے رہے ہیں، لیکن آپ اس کو نہیں ہٹا رہے ہیں. بالآخر وہ بھاگ گیا. اب کیا بات ہے؟ اب اس کے جو کارندے ہیں وہ ابھی بھی عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں کا جو ایم پی ہے، دونوں ایم پی ہے، صداقت اور ایک شہداد نام کا ایم پی ہے، وہ دونوں کے دونوں مداخلت کر رہے ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں، لینڈ ڈپارٹمنٹ میں، سارے کے سارے. اب ان سب کو جو ہے بے دخل کیا جائے. ہم کہتے ہیں ان کو پاس ان کے ایک آسان طریقہ ہے کہ ان سب کو ان کی ممبرشپ کو ختم کر دیا جائے اور کہا جائے کہ یہ اس کے اہل ہی نہیں ہے، کسی اور لے آئیں اس کے ریکارڈ تو آپ مل جائے گا کہ یہ نائل لوگ ہیں. اب اگر ایم کیو ایم جو ہے وہ اگر سدھرنا چاہتی ہے تو کم سے کم اپنے وہ راستہ تو چھوڑ دینا جہاں پر کہ اگر جہاں ایجوکیشن جہاں پر ان کے اپنے بچے پڑھ رہے ہیں ان کو چھوڑ دیں، جو کنسٹرکشن کر رہے ہیں ان کو روکے، جو مکانات گرا رہے ہیں بنا رہے ہیں اور گرا رہے ہیں، لوگوں کو مار رہے ہیں، ان کو روکے کہ بھئی آپ یہ بند کرو کھیل اپنا. یہ اور بارش کی پھر سے نوٹس آ رہا ہے. چلیے جی اب یہ بات ختم ہو گئی. آ جائیں سیلابی صورتحال پہ. تو کوشش کریں گے کہ دادو کی صورتحال ابھی بھی خراب ہے اور بہت سارے علاقے کا زمینی رابطہ ابھی تک بحال نہ ہو سکا. دادو تو ہمیں جانا پڑے گا. اچھا جی بالکل چلیں گے. اچھا بلاول صاحب کو آج آنا تھا دادو، لیکن وہ بلاول صاحب نہیں پہنچ سکے، ملتوی ہو گیا پروگرام. کس وجہ سے؟ صدر صاحب گئے تھے لیکن صدر صاحب نے میرپور خاص میں راشن کچھ تقسیم کیا، اس کے بعد جب وہ نکلے اس کے بعد بھگدڑ مچی، لوگوں نے 4 ٹرک اپنی مرضی سے سب نے اٹھا لیے. کوئی نظام چونکہ نہیں بنا رہے نا، آپ تبدیلی سرکار آئی تھی نظام بدلنے کے لیے، تو نظام تو نہیں بنا پا رہے. بھائی دیکھو ایک بات تو 2 باتیں ہم کہنا چاہتے ہیں. زین صاحب ہمیں اپنی بات کو کرنے چاہیے. ہمارے صدر صاحب بہت شریف آدمی ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کی شرافت میں، ان کی انسانیت میں، ان کی اچھائی میں، ان کے انداز گفتگو میں انتہائی شرافت ہے. ان کی ویڈیو کلپ سے ہی اندازہ ہو گیا تھا، عوام کا درد محسوس کیا نا انہوں نے. اس کو چھوڑ دیں. نہیں درد محسوس کیا انہوں نے تو وہ بیان کیا. ہاں بیان کہ لوگ بھائی اس سے اندازہ ہوا کہ وہ آؤٹ آف دا وے گئے ہیں. جی بالکل. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، آپ دانتوں کے ڈاکٹر ہیں. جی.
آپ کے والد محترم بہت محترم یہاں کے میئر رہے ہیں, بہت اچھے آدمی ہیں, آپ اس میں دو رائے نہیں ہیں, ہم آپ کے بارے میں نہیں کہتے ہیں. ایک دفعہ آپ نے ہم سے یہ ہم پہ طنز کیا تھا جب ہم نے آپ پر اعتراض کیا ایک پروگرام میں کہ ہم نے ان سے پر ایک ہماری دو بدون سے ہو گئی تھی, تو ہم نے ان سے کہا تھا کہ تمہیں ووٹ ہم اب تمہارا مقابلہ کریں گے. ظاہر ہے کہ ہمارا دوست تھا, تو ہم نے اس سے کہہ دیا کہ بھئی ہم تمہارا ایسی دوستی میں جیسے ہلکے پھلکے لائٹر موڈ میں. تو انہوں نے ہم پر یہ طنز کیا کہ آپ مرزا صاحب کی, انہوں نے کہا کہ صاحب بڑے تجزیہ کار ہیں, تو انہوں نے کہا مرزا صاحب کا تجزیہ جو ہے اب آج کل کمزور ہو گیا ہے. انتہائی شرافت سے انہوں نے یہ بات کہی. اب وہ میرے منہ سے یہ کہلوانا چاہتے تھے, یعنی اگر آپ اس کا جواب میں دیتا تو میں یہ دیتا کہ نہیں میرا تجزیہ کمزور نہیں ہوا, نہ میری انفارمیشن کمزور ہوئی ہے. تو میں اگر یہ راز تمہارا بھانڈا پھوڑ دیتا سے جناب صدر محترم, تو میں نے تو آپ کا بھرم رکھا اس وقت بھی. میں نے تو آپ کو میرے پاس تو وہ علم تھا جس وقت پی ایس پی آئی ہے تو مجھے علم تھا, مجھے بتایا دے دیا گیا تھا. جب آپ کو لے کے آ رہے تھے تو ہمارے پاس تو ویڈیو کلپ موجود ہے آپ کے حضور اعلیٰ جناب صدر محترم, آپ کی ویڈیو, آپ کے آدمیوں کی ویڈیو کلپ موجود ہے کہ کون کون آدمی آ رہے ہیں. ہم تو آپ کے احترام میں وہ دکھانا بھی نہیں چاہتے. تو یہ جو بات آپ نے مجھ سے کہی تھی آج, جو طنز مجھ پر کیا تھا آپ نے کہ میرا تجزیہ کمزور ہوا, میرا تجزیہ اس وقت بھی کمزور نہیں تھا, میرا علم بھی اس وقت کمزور نہیں تھا, میری جو معلومات تھی اس وقت بھی کمزور نہیں تھی. میں نے آپ کا ادب رکھا بالکل کہ صاحب میرا بھائی ہے, میرا دوست ہے, میرے شہر کا ایک شریف آدمی ہے, شریف خاندان کا آدمی ہے, تو اس کا میں نے ادب رکھا. اسی وقت میں اگر آپ کو لگا دیتا ہے ایک وہاں پر زناٹے دار ایک آپ کو جواب, تو پھر آپ کا کیا عزت رہ جاتی کہ آپ تو گود لے لی گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ میں. پھر اتنا جملہ مجھے کہنا کافی تھا. جی بالکل, لیکن میں نے نہیں کہا آپ کو, میں نے اس لیے نہیں کہا کہ بھئی آپ ان سے آپ بہتر. بالکل ٹھیک ہے. لیکن آپ اس کا اظہار بھی تو کریں نا حضرت. جی میں آپ سے ادب سے کہہ رہا ہوں, آپ جس شہر سے کیونکہ آپ صدر ہیں اس وقت, اور آپ کو آپ صدر, پھر ابھی تک آپ صدر پی ٹی آئی کے صدر ہیں. ابھی تک آپ نے اپنے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ آپ پورے پاکستان کے صدر ہیں, ابھی تک یہ نہیں بتایا آپ نے. دیکھیے جس وقت آپ نے یہ ویڈیو کلپ بنائی, یہ ویڈیو کلپ اگر یہ چیلنج ہوتی ہے عدالت میں تو آپ صدر نہیں رہ سکتے ہیں, اس لیے کہ یہ ویڈیو آپ صدر کو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ اس قسم کے بیان دے. آپ تو سیاست کر رہے ہیں, صدر بن کر سیاست نہیں ہوتی ہے. صدر ملک کا صدر ہوتا ہے, ریاست کا صدر ہوتا ہے, نگہبانی ہوتی ہے, آپ نگراں ہیں سب کے. اچھا آ جائیں, اب یہ جو بلاول صاحب نہیں گئے دادو, تو کیوں نہیں گئے؟ شعیب فہیم دادو کے نمائندے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. جی شعیب صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام مرزا صاحب. بھائی تمہارے لیے ہمارا بہت زیادہ فکر ہے اور درد ہے, ہمیں بتاؤ تم کیا کریں ہم تمہارے لیے بیٹا. جی مرزا صاحب, یہ تو آپ کی بہت بڑی شکریہ جو دادو کو آپ نے بار بار ہائی لائٹ کیا اور اپنے پروگرام میں دادو کو جو ہے ٹائم دیا. مرزا صاحب میں بتانا چلوں کہ 1 ماہ سے زیادہ ہو گیا ہے, کاٹھوں کے علاقے میں جو سیلابی پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا, لیکن جو وہاں کی راستے ہیں وہ ابھی تک بحال نہیں ہو سکے ہیں, اور لوگ جو ہیں وہ انتہائی سخت پریشانی میں مبتلا ہیں. اس وقت جو ہے وہ کاٹھوں میں تو پانی ختم ہو گیا ہے, لیکن ابھی کچے کے علاقے میں سیلابی پانی داخل ہو گیا ہے, جو اس وقت دریائے سندھ دادو کے مقام پر مسلسل پانی کی سطح میں اضافہ ہونے کے بعد کچے کے علاقے میں اونچے درجے کا سیلابی ریلا داخل ہو گیا ہے, جس کے باعث کچے کے 100 سے زائد گاؤں زیر آب آ گئے ہیں, جن کا دادو شہر سے زمین رابطہ منقطع ہے. اور اس وقت ہزاروں افراد سیلاب میں پھنسے ہوئے ہیں جو اپنی مدد آپ کے نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں. اس حوالے سے مرزا صاحب میں بتا چلوں کہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے فلڈ الرٹ جاری کر کے کچے کے علاقے کو خالی کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں, لیکن وہاں سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے نہ تو کشتیاں فراہم کر دی گئی ہیں, نہ ہی کوئی کیمپ قائم کر دیا گیا ہے, جس وجہ سے سیلاب متاثرین کو وہاں سے نکلنے میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ گیا ہے. تو میں کراچی کے عوام سے درخواست کروں گا کہ ہمارے دادو کے بھائیوں کے لیے کشتی فراہم کرنے کے لیے آپ کے یہاں پر جو ہمارے سیلانی صاحب محترم ہیں, ہمارے دوست ہیں, ہم ان سے خود درخواست کر گزار ہوں گے, لیکن ہم ٹی وی کے ذریعے سے ان سے درخواست گزار ہیں. اور جو دوسرے المصطفیٰ ٹرسٹ ہیں ہمارے جو حاجی حسنی طیب صاحب کا ہے, ان سے کہیں گے کہ وہ اپنے وہاں نمائندے بھیجیں. ہم اور دوسرے لوگوں سے کہیں گے کہ دادو کے لوگ جو ہیں ہمارے بھائی ہیں, ہمارے اس وقت مصیبت میں ہیں, تو ہم سارے جو لوگ ہیں جو کراچی میں مخیر حضرات ہیں, جو ادارے ہیں, ان سب سے درخواست گزار ہیں کہ دادو کی مدد کے لیے ایک تو انہیں کشتیوں کی ضرورت ہے, انہیں دوائیوں کی ضرورت ہے, انہیں کھانے کی ضرورت ہے, وہ لے کے پہنچیں.
تو یار شعیب بتائیں جب وہ لوگ اتنے بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے تو وہ رہیں گے کہاں پر؟ جو لوگ اگر مدد کے لیے آئے ہیں کراچی سے، کیونکہ کراچی سے جب پھر امداد آئے گی تو ایک سیلاب آئے گا امداد کا. جی مرزا صاحب، اب اس وقت کاچو کے علاقے میں مختلف NGOs کام کر رہی ہیں جو لوگوں کو جو ہے کھانے پینے کی اشیاء کی جو ہے وہ فراہم کر رہے ہیں. بلاول صاحب کیوں نہیں آئے؟ مرزا صاحب آج بلاول صاحب کا پروگرام تھا، لیکن منتخب نمائندگان کی جانب سے انہیں جو ہے روکا گیا کاچو آنے سے، اور ان کو یہ کہا گیا کہ اس وقت جو ہے کاچو اور جوئی کی عوام میں شدید غم و غصہ ہے، جن کے بہت بڑا نقصان ہوا ہے. ابھی تک حکومت کی جانب سے انہیں کوئی ریلیف نہیں دیا گیا، جبکہ اگر بلاول بھٹو زرداری کاچو آئیں گے تو لوگ احتجاج کریں گے. اس وجہ سے بلاول بھٹو زرداری کا پروگرام کاچو کا کینسل کر کے ان تو کو پھر وہ احتجاج ویسے ہی کر لیں ان کے خلاف کہ بھائی کیوں نہیں آئے. بالکل مرزا صاحب، کاچو کی عوام اس وقت بھی احتجاج کرنے پر مجبور ہے کہ 1 ماہ سے زیادہ دن گزر گئے ہیں، ابھی تک کاچو کی رابطہ سڑکیں بحال نہیں کر دی گئی ہیں. لوگ وہاں جو ہے سخت پریشانی میں مبتلا ہیں، انہیں آنے جانے میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ گیا ہے. وہاں تو نہ صحت کی کوئی سہولت ہے اور نہ ہی کوئی اور سہولت ہے، جس وجہ سے لوگوں کو سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑ گیا ہے. اچھا یہ بتاؤ شعیب کہ ہمارے کراچی سے جو صحت کا جو ہے کوئی لوگ آئے ہیں صحت کا معاملے میں؟ مرزا صاحب، کراچی سے صحت کے حوالے سے کوئی بھی ایسی ٹیم نہیں آئی، لیکن مختلف NGO جو تھی وہ اس وقت بھی لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پر اشیاء خردنوش کے جو ہے وہ سامان دے رہے ہیں، اور مختلف سماجی تنظیمیں ہیں وہ بھی یہاں آ کر لوگوں کو ریلیف فراہم کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ شعیب صاحب آپ کا. جی اچھا، آپ نے جو بشیر فاروقی صاحب کی بات کی نا، مولانا بشیر فاروقی صاحب اور حاجی طیب صاحب کی کل ہے ملاقات، اور ممکن ہے کہ وہ اسی حوالے سے کوئی پلان بنا رہے ہوں. ٹھیک ہو گیا جی. تو اب وقت ختم ہوا ہمارے پروگرام کا. جی بہت اچھا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.